السلام علیکم دوستو، میں آپ کا سمانہ اردو عربک چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس کلاس میں ہم کلاس 9 کا سبق نمبر 14 مکمل کریں گے۔ اس سبق کا نام ہے کہاوتوں کی کہانی۔ اس کو لکھنے والے ہیں غلام احمد فرقت کاکوروی۔ تو آئیے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ان کے بارے میں آپ کو تعارف کروا دیتے ہیں۔ غلام احمد فرقت کاکوروی کی پیدائش 1910 میں ہوئی اور ان کی وفات 1973 میں ہوئی۔ فرقت کاکوروی کا تعلق ایک علمی گھرانے سے تھا، یعنی ایک پڑھے لکھے گھرانے سے تھا۔ بچپن میں ہی باپ کے سائے سے محروم ہو جانے کی وجہ سے ابتدائی عمر معاشی تنگی میں بسر ہوئی۔ تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ بچپن میں کیا ہوا، ان کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا اور اسی وجہ سے ان کی ابتدائی عمر یعنی شروعاتی عمر تھی وہ معاشی تنگی یعنی کہ غریبی۔ لکھنؤ اور علی گڑھ کے دانشگاہوں سے MA B.Ed کی ڈگریاں حاصل کی۔ تاریخ کے استاد کے طور پر انگلو عربک اسکول دہلی میں تقریباً 30 سال تک درس و تدریس سے پیشے سے وابستہ رہے۔ اب انگلو عربک اسکول میں کیا ہوا، ایک استاد کی حیثیت سے وابستہ رہے۔ طنز و مزاح ان کا خاص میدان تھا۔ وہ نثر و نظم دونوں میں یکساں قدرت رکھتے تھے۔ نظم یعنی کہ ان کے نظم اور نثر لکھنے کا طریقہ بہت ہی اچھا تھا۔ ان کا طرز تحریر دلچسپ اور عام فہم ہے۔ طرز تحریر یعنی کہ لکھنے کا ڈھنگ، عام فہم یعنی کہ بہت آسان۔ تو ان کا لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیسا ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور آسانی سے سمجھ آ جانے والا ہے۔ ان کا شمار اردو کے مقبول ادیبوں میں ہوتا ہے۔ مقبول یعنی کہ فیمس۔ کف گل فروشاں، قدم چہ ناروا ان کے نثری شعری مجموعے ہیں۔ سبق کا نام ہے کہاوتوں کی کہانی۔ آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اس سبق پہ مصنف نے مختلف کہاوتوں کی کہانی کو بیان کیا ہے۔ ہم روزمرہ اپنی آپس کی بول چال میں ایسی کہاوتیں اور محاورے بولتے ہیں جن کا مطلب تو سمجھ لیتے ہیں، مگر ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کہاوتیں اور محاورے کس طرح ہماری زبان میں آئے اور انہیں ہم کب سے بولتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں بہت سی کہاوتیں اور محاورات بولتے ہیں جن کا مطلب تو ہم سمجھ جاتے ہیں، لیکن ہم کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کہاں سے آئی ہماری زبان میں۔ تم کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ان محاوروں اور کہاوتوں میں بعض ایسے ہیں جن کو پیچھے بڑے دلچسپ لطیفے اور قصے چھپے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں وہی مرغ کی ایک ٹانگ بولتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی بس اپنی ہی بات پر اڑا رہے، چاہے حقیقت اس کے خلاف ہو۔ اس مقولے کے پیچھے جو قصہ چھپا ہوا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ مقولے یعنی کہ اس بات کے پیچھے۔ تو کہاوت کیا ہے، ہماری کہاوت ہے وہی مرغ کی ایک ٹانگ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کہاوت کے پیچھے کیا قصہ چھپا ہوا ہے۔ ایک انگریز کے یہاں ایک خانسا ماں نے ایک مسلم مرغ پکا کر اس کی ایک ٹانگ خود کھا لی اور ایک اپنے صاحب کے سامنے میز پر رکھ دی۔ صاحب نے ایک ٹانگ دیکھ کر کہا، ول خانسا ماں، اس مرغ کی ایک ٹانگ کہاں ہے؟ خانسا ماں یعنی کہ نوکر۔ ایک نوکر نے کیا کیا، انگریز کے یہاں پر ایک مرغا بنایا جس کی ایک ٹانگ خود کھا لی اور ایک کس کے سامنے رکھ دی، ایک صاحب کے سامنے رکھ دی۔ تو انہوں نے خانسا ماں سے کیا سوال کیا کہ اس مرغے کی ایک ٹانگ کہاں ہے؟ تو خانسا ماں نے کیا جواب دیا، حضور اس مرغے کی ایک ٹانگ ہی تھی، خانسا ماں نے جواب دیا۔ اس پر صاحب کو ہنسی تو آئی، مگر وہ خاموش ہو کر برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ برآمدے کے سامنے کچھ مرغ اور مرغیاں دانہ چگ رہی تھیں۔ مرغ اپنا ایک پاؤں سمیٹے دوسرے پاؤں پر کھڑا تھا۔ خانسا ماں کو اچھا موقع ملا۔ اس نے کہا، دیکھیے صاحب، یہ مرغی کی بھی ایک ہی ٹانگ ہے۔ یہ سن کر صاحب مرغ کے پاس گئے اور انہوں نے ہوش ہوش کیا۔ مرغ نے دوسری ٹانگ بھی نکال دی۔ خانسا ماں نے یہ دیکھ کر کہا، حضور کھانا کھاتے وقت سرکار سے بڑی چوک ہو گئی، اگر آپ اس پکے ہوئے مرغے کے سامنے ہوش ہوش کرتے تو وہ بھی اپنی دوسری ٹانگ نکال لیتا۔ اس وقت سے یہ فقرہ ضرب المثل بن گیا۔ آئیے دوسری کہاوت دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری مثل ہے، اونٹ کس کل بیٹھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے کیا ظہور میں آتا ہے اور کیا انجام ہوتا ہے۔ اس سے متعلق یہ مشہور ہے کہ ایک کمہار اور ایک سبزی فروش نے مل کر ایک اونٹ کرائے پر لیا۔ سبزی فروش یعنی سبزی بیچنے والے نے اور ایک کمہار نے کیا کیا، اونٹ کرائے پر لیا، اس کے ایک طرف اپنا سامان لاد دیا۔ دونوں نے کیا کیا، ایک طرف اپنا سامان لاد دیا۔ راستے میں سبزی بیچنے والے کی ترکاری کو اونٹ گردن موڑ کر کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر کمہار مسکراتا رہا۔ جب اونٹ منزل پر پہنچا تو جدھر کمہار کے برتنوں کا بوجھ تھا، اونٹ اسی کروٹ بیٹھا، جس سے بہت سے برتن ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اس وقت سبزی بیچنے والے نے کمہار سے ہنس کر کہا، کیوں گھبراتے ہو، دیکھو اب آئندہ اونٹ کس کل بیٹھتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں، حضور آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ یہ فقرہ اس وقت بولتے ہیں جب بہت زیادہ انکساری ظاہر کرنی ہوتی ہے۔ اب اس مقولے سے متعلق جو لطیفہ ہے اسے سن لیجئے۔ لطیفہ یعنی ہنسی مذاق والی کوئی بات۔
ایک مرتبہ ایک مسخرے کو دل لگی سوجھی، جھٹپٹ اس نے چند دوستوں کی دعوت کر دی۔ جب وہ لوگ آ کر بیٹھ گئے تو اس نے سب کے جوتے لے کر ایک شخص سے حوالے کر دیے۔ اب ایک شخص نے کیا کیا، اپنے کچھ دوستوں کی دعوت کی۔ اب جب وہ لوگ آ کر بیٹھ گئے تو اس نے کیا کیا کہ سب کے جوتے اٹھا کر ایک شخص کے حوالے کر دیے۔ اسے پہلے ہی سے مقرر کر رکھا تھا۔ وہ شخص سارے جوتے کباڑی بازار میں جا کر بیچ آیا۔ یہ رقم دعوت کے کھانے کی تیاری میں کام آئی۔ تو وہ سارے جوتے کہاں بیچ دیے؟ کباڑی بازار میں بیچ دیے۔ ان جوتوں کو بیچ کر جو رقم آئی تھی وہ دعوت کی تیاری میں کام آئی۔ جب دسترخوان پر کھانا چنا گیا تو سب مہمان نے مسخرے سے کہا، آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ یعنی سب لوگوں نے مسخرے سے سوال کیا۔ مسخرے نے نہایت ہی عاجزی سے کہا، عاجز یعنی بہت ہی مجبوری کے ساتھ، یہ سب آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب سب لوگ جوتے پہننے کے لیے اٹھے تو جوتے غائب تھے۔ اس پر مسخرے نے کہا، حضور وہ تو میں آپ سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ یہ سب آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ ایک اور کہاوت ہے، اونٹ کے گلے میں بلی۔ کہاوت کیا ہے؟ اونٹ کے گلے میں بلی۔ یہ مقولہ اس وقت بولا جاتا ہے جب انسان کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے اور اس سے نکلنے کی فکر کرتا ہے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ایک شخص کا اونٹ کھو گیا۔ جب باوجود انتہائی تلاش کے اونٹ نہ ملا تو اس نے قسم کھائی کہ اگر اونٹ مل جائے گا تو اسے ٹکے کا بیچ دے گا۔ اتفاق سے اونٹ مل گیا۔ اس وقت یہ شخص گھبرا گیا کہ اب تو بہرحال اونٹ کو ایک ٹکے میں بیچنا پڑے گا کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی۔ یہ دیکھ کر ایک آدمی نے اس کو یہ صلاح دی، تم اس کے گلے میں ایک بلی باندھ دو اور اس طرح آواز لگاؤ کہ 1 ٹکے کا اونٹ اور 100 روپے کی بلی، لیکن یہ دونوں ایک ساتھ بکیں گے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا جس کے بعد اس کو مصیبت سے نجات مل گئی، یعنی چھٹکارا مل گیا۔ آئیے اس کے سوال و جواب مکمل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مقولہ وہی مرغے کی ایک ٹانگ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہوگا، اس کا مطلب ہے کوئی شخص حقیقت کے خلاف اپنی ہی بات پر اڑا رہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مرغ کی دوسری ٹانگ نکلنے پر خانسا ماں نے صاحب سے کیا کہا؟ اس کا جواب ہوگا، خانسا ماں نے کہا، آپ اس پکے ہوئے مرغ کے سامنے ہوش ہوش کرتے تو وہ بھی اپنی دوسری ٹانگ نکال دیتا۔ سوال نمبر 3، اونٹ کس کل بیٹھتا ہے کا قصہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہوگا، ایک کمہار اور ایک سبزی فروش یعنی سبزی بیچنے والے نے ایک اونٹ کرائے پر لیا۔ اونٹ کے کمر کی ایک طرف سبزیاں اور دوسری طرف مٹی کے برتن لاد دیے اور روانہ ہو گئے۔ راستے میں اونٹ گردن موڑ کر سبزیاں کھاتا رہا اور کمہار یہ دیکھ کر ہنستا رہا۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچے تو اونٹ اس کروٹ بیٹھا جس طرف برتن تھے، اس کے بیٹھنے سے کچھ برتن ٹوٹ گئے۔ اب سبزی فروش ہنسا اور کہا، گھبراتے کیوں ہو، دیکھو آئندہ اونٹ کس کل بیٹھتا ہے۔ سوال نمبر 4، حضور آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اس مقولے سے متعلق کیا لطیفہ مشہور ہے؟ اس کا جواب ہوگا، ایک مسخرے نے چند دوستوں کی دعوت کی۔ جب لوگ آ کر بیٹھ گئے تو اس نے سب کے جوتے لے کر ایک شخص کو دے کر کہا کہ کباڑی والے کو بیچ دو۔ جب پیسے آ گئے تو دعوت کا کھانا تیار ہوا۔ دسترخوان پر کھانا دیکھ کر مہمانوں نے کہا، اتنی تکلیف کیوں کی؟ مسخرے نے عاجزی کے ساتھ کہا، یہ سب تو آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد لوگ اپنے اپنے جوتے پہننے کے لیے اٹھے تو جوتے غائب تھے۔ اس پر مسخرے نے کیا کہا، حضور وہ تو میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ سوال نمبر 5، اونٹ کے گلے میں بلی، اس مقولے کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہوگا، جب کوئی شخص کسی مشکل میں پڑ جائے اور اس سے چھٹکارا پانے کی فکر کرے تو اس وقت یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ حیرت کا ہوگا، عجیب و غریب شے دیکھ کر اکثر حیرت ہوتی ہے۔ حقیقت کا ہوگا، حقیقت اس روشنی کی مانند ہوتی ہے جس کے سامنے اندھیرا نہیں ٹکتا۔ چوکنا کا ہوگا، کسی بات سے چوکنا اپنا نقصان کرنا ہے۔ سبزی فروش کا ہوگا، ہر صبح سبزی فروش گلی کوچوں میں آواز لگا کر سبزیاں بیچتا ہے۔ دعوت کا ہوگا، اگر کوئی دعوت کرے تو ہمیں قبول کرنی چاہیے۔ نیکسٹ ہے، خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے بھریے۔ یہ سن کر صاحب مرغ کے پاس گئے اور انہوں نے ہوش کیا، مرغ نے دوسری ٹانگ بھی نکال دی۔ خانسا ماں نے یہ دیکھ کر کہا، حضور کھانا کھاتے وقت صاحب سے بڑی چوک ہو گئی، اگر آپ اس پکے ہوئے مرغ کے سامنے ہوش کرتے تو وہ بھی اپنی دوسری ٹانگ نکال لیتا۔ نیکسٹ ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد بنائیے یعنی سنگولر بنائیے۔ محاورات کا ہوگا محاورہ۔ مشکلات کا ہوگا مشکل۔ امثال کا ہوگا مثل۔ مواقع کا ہوگا موقع۔ اصحاب کا ہوگا صاحب۔ تکالیف کا ہوگا تکلیف۔ لطائف کا ہوگا لطیفہ۔ مطالب کا ہوگا مطلب۔ اتفاقات کا ہوگا اتفاق۔ اوقات کا ہوگا وقت۔
ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے. ملتی ہیں آپ سے نیکسٹ کلاس میں. تھینک یو فار واچنگ.